بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مصر کا خیال اور عزم عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں ہی آیا تھا، اور انہوں نے ہی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا تھا کہ مصر پر فوج کشی کی جائے۔ امیر المومنین رضامند نہیں ہو رہے تھے اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجاویز کو ٹالتے چلے آ رہے تھے۔ آخر ایک روز وہ قائل ہو ہی گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عمر بن عاص مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنے کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے۔ یہ ساری تفصیلات اس داستان میں تفصیل سے سنائی جائیں گی۔ ان تفصیلات میں کچھ دلچسپ ہیں، کچھ فکر انگیز، کچھ بلبلہ انگیز ہیں اور کچھ دردناک بھی ہیں، لیکن جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے وہ قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حالات خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ خالد بن ولید اور عمر بن عاص کا خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قبول اسلام کے لیے پہنچ جانا کوئی اتفاق نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دو تاریخ ساز اور عظیم سپہ سالار عطا کرنے تھے۔ ان کے ہاتھوں رومیوں کی طاقت کو فنا کروانا تھا اور پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنا تھا۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ بیان کر دیا جائے جسے زیادہ تر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے تاریخ کے دامن میں محفوظ کر دیا تھا۔ ان میں بلازری، مقریزی اور ابن عبد الحکم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت اور سیاحت کے سلسلے میں عراق، شام، فلسطین اور مصر تک جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بار عمر بن عاص چند ایک اہل قریش کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس گئے۔ انہیں وہاں بہت دن رکنا تھا اور انہوں نے شہر کے باہر ایک کھلی جگہ ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی ہر روز اونٹوں کو چرانے کے لیے قریبی جنگل میں لے جایا کرتا تھا۔ ایک روز اونٹوں کو چرنے چگنے کے لیے لے جانے کی باری عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا اور وہ اونٹوں کو کھول کر لے گئے اور ایک پہاڑی کے دامن میں لے جا کر کھلا چھوڑ دیا۔ وہاں گھاس اور جھاڑیوں کی بہتات تھی اور درخت ہرے بھرے تھے۔ موسم گرمیوں کا تھا اور ان دنوں گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑی سے اتر رہا ہے اور اس کے اترنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں اور کسی بھی قدم پر وہ گر پڑے گا اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے آئے گا اور شاید زندہ ہی نہ رہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور اس آدمی کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی پہاڑی سے تو اتر آیا لیکن اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھ لیتا اور کبھی وہ رکتا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا۔ وہ قدم گھسیٹتا، ڈولتا اور جھومتا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گیا اور گر پڑا۔ پانی! اس آدمی کے منہ سے سسکی نکلی۔ پانی! مار جاؤں گا۔ عمر بن عاص کے پاس پانی کا مشکیزہ بھرا ہوا تھا۔ گرمی اتنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیاس لگتی تھی اور حلق میں کانٹے چبھنے لگتے تھے، اس لیے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا مشکیزہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دو گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ اس آدمی نے پانی مانگا تو عمر بن عاص نے مشکیزہ کھولا اور پھر اس کو سہارا دے کر بٹھایا اور مشکیزے کا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ وہ شخص اتنا پیاسا تھا کہ آدھا مشکیزہ پانی پی گیا۔ تم نے مجھے پانی نہیں، نئی زندگی دی ہے، اس آدمی نے کہا۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سرزمین کی زیارت کے خاطر پہاڑی پر چڑھ گیا تھا کہ دور دور تک اس علاقے کو دیکھوں گا، لیکن میری حماقت کہ پانی ساتھ نہ لے گیا۔ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ میں تم تک زندہ پہنچ گیا ہوں۔ اس شخص نے اپنا نام شماس بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ مصر کے بہت بڑے شہر اور بندرگاہ اسکندریہ کا رہنے والا تھا۔ اس وقت اسکندریہ مصر کا دارالحکومت تھا اور مصر میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ شماس کو پانی ملا جو اس نے پیٹ بھر کر پیا تو اس کے جسم میں تازگی آ گئی۔ وہ تھکا ہوا بھی تھا، اسے غنودگی محسوس ہونے لگی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کر کے وہ اٹھا اور قریبی ایک درخت کے نیچے لیٹا اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ خراٹے لینے لگا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بے خبر ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو دیکھنے لگے کہ کوئی اونٹ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ انہوں نے ویسے ہی اپنا مشکیزہ دیکھا کہ اس پیاسے انسان نے اس میں کوئی قطرہ چھوڑا بھی ہے یا نہیں۔ مشکل سے 2-4 گھونٹ پانی رہ گیا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلی اطمینان حاصل ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک پیاسے کی جان بچائی ہے۔ وہ شخص جس نے اپنا نام شماس بتایا تھا بیت المقدس شہر تک نہ پہنچ سکتا۔ عمر بن عاص نے سوئے ہوئے شماس کی طرف دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک بڑا لمبا سانپ جس کا رنگ سیاہی مائل تھا آہستہ آہستہ سوئے ہوئے شماس کی طرف
रेंगता आ रहा था। गर्मी की शिद्दत में सांपों में जहर बहुत ही तेज हो जाता है और फौरन ही असर करता है। सांप और शिमास में एक दो कदमों का ही फासला रह गया था। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु इतनी जल्दी वहां तक नहीं पहुंच सकते थे कि सांप को शिमास तक पहुंचने से पहले मार डालते या भगा देते। उस जमाने में गदड़िए अपने साथ तीर और कमान जरूर ही रखा करते थे। तलवार और बर्छी भी उनके पास होती थी, लेकिन तीरों कमान को इसलिए ज्यादा जरूरी समझा जाता था कि मवेशी या भेड़ बकरियां चरती चुगती दूर निकल जाती थी। कोई दरिंदा आ निकलता तो गदड़िए दूर से उसे तीर मार सकते थे। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ऊंट चराने के लिए गए थे, इसलिए तीरों कमान भी साथ ले गए थे। उन्होंने सांप को देखा तो फौरन कमान में तीर डाला और सांप के सर पर तीर चलाया। फासला बहुत थोड़ा था, इसलिए तीर सांप के सर में से गुजरकर जमीन में गड़ गया। सांप वहीं लूट पूट होता रहा और मर गया। उन्होंने शिमास को जगाना मुनासिब ना समझा। वह बड़ी गहरी नींद सोया हुआ था। कुछ देर बाद शिमास की आंख खुली। वह उठ बैठा। सबसे पहले उसकी नजर सांप पर पड़ी और बिदक कर उठा और उससे दूर हटकर उसे देखने लगा। उसने सांप के सर में गुजरा हुआ और कुछ जमीन में गड़ा हुआ तीर देखा तो घूमकर अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरत थी। अमर बिन आस मुस्कुरा रहे थे। मर गया है, अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। अब डरने की जरूरत नहीं, यह तुम्हारे पास पहुंच गया था, मेरे तीर ने उसे आगे नहीं आने दिया। शिमास आहिस्ता आहिस्ता अमर बिन आस के पास आकर बैठ गया। वो उन्हें देखता ही रहा, जैसे उसकी जुबान बोलने से आरी हो गई हो। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उसे देखते रहे और मुंह से कुछ भी ना बोले। तुम मुझे इंसान नहीं लगते, शिमास ने कहा। खुदा ने तुम्हें मेरी हिफाजत के लिए आसमान से उतारा है, कहीं तुम आसमानी महलूक तो नहीं? खुदा की कसम, इतनी ज्यादा हैरत की बात तो नहीं थी। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। मैं आसमान से नहीं उतरा, मक्का से बगर्ज़ तजारत आया हूँ। मैं कबीला कुरैश का आदमी हूँ। मैं मिस्र के सबसे बड़े शहर इस्कंदरिया का रहने वाला हूँ। शिमास ने कहा, यह मत सोच कि मैं मिस्री हूँ, इसलिए तुम्हारे मुल्क अरब के रस्म व रवाज से नावाकिफ होऊंगा। मैं जानता हूँ कि मुल्क अरब में एक इंसानी जान का खून बहा 100 ऊँट है। मैं ये भी जानता हूँ कि 100 ऊँटों की कीमत 1000 दिनार होती है। क्या मैंने गलत कहा है? नहीं दोस्त, अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुमने गलत नहीं कहा। अरब में एक इंसानी जान की कीमत 100 ऊँट ही है और यह कीमत इतनी ज्यादा है कि हर कोई इतनी कीमत नहीं दे सकता, इसलिए कोई किसी को कत्ल नहीं करता। लेकिन इंसानी जान की कीमत का ख्याल तुम्हें क्यों आया? यह मत पूछ कि मुझे यह ख्याल क्यों आया है, शिमास ने कहा। मैं तुम्हें अपने मुल्क ले चलूंगा। खुदा की कसम, मैं तुम्हें 2 जानों की कीमत दूंगा। यह तुम्हारा हक है। जो मैंने अदा ना किया तो खुदा मुझसे नाराज होगा। ये नबियों और पैगंबरों की मुकद्दस सरजमीन है। मैं इनकी मुकद्दस रूहों को नाराज करने की जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन ये तो बताओ, अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, वो कौन से 2 इंसान हैं जिन्हें तुमने कत्ल किया है, और मैं कौन होता हूँ जो खून बहा वसूल करूं? अरब के लोग इतने कम अकल तो नहीं होते जितने तुम लग रहे हो, शिमास ने कहा। तुमने 2 बार मेरी जान बचाई है। कि प्यास ने तो मेरी जान ले ही ली थी। तुम अगर कुछ ही देर और मुझे पानी ना पिलाते तो मैं मर चुका होता। फिर तुमने मुझे इस इतने ज्यादा जहरीले सांप से बचाया। तुम तीर चलाने में जरा सी भी कोताही करते तो सांप मुझे डस लेता और मैं बेदार होने से पहले ही मर चुका होता। फिर बता, मुझ पर 2 जानों की कीमत वाजिब होती है या नहीं? अमर बिन आस बड़े मुअज्जज और बरतर खानदान के फर्द थे। उन्होंने शिमास से कहा कि उनका इस पर कोई हक नहीं बनता। उन्होंने तो अपना फर्ज अदा किया है। मेरे अरबी दोस्त, शिमास ने कहा, तुम नहीं जानते तुमने किसकी जान बचाई है। खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी है और ऐसा रुतबा दिया है कि मेरे दोस्ताना ताल्लुकात शाही खानदान के साथ और वहाँ के उमरा और हुक्काम के साथ बड़े गहरे हैं, और उन हलकों में मुझे बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मेरे पास यहाँ 2000 दिनार होते तो मैं तुम्हारा हक यहीं अदा कर देता। मैं तुम्हें इस्कंदरिया ले चलूंगा और तुम इनकार नहीं करोगे। जहां तुमने मुझ पर 2 एहसान किए हैं, वहां तीसरा एहसान ये करो कि मेरे साथ चलो। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु मालदार बाप के बेटे थे और तजारत भी वसी पैमाने की थी, इसलिए सैरो सियाहत का ज़ौक़ शौक भी था। वो जहां चाहते बड़े आराम से जा सकते थे। शिमास की पेशकश कबूल करने में वह इसलिए पसो पेश कर रहे थे कि वह एहसान का सिला नहीं लेना चाहते थे। वैसे शिमास की पेशकश उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की
خواہش کی عین مطابق تھی۔ انہوں نے اس کی بہت شہرت سنی تھی اور کئی بار انہیں اسکندریہ جانے کا خیال آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج کیا واقعہ ہوا ہے اور یہ شخص انہیں کیا صلہ دے رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی اس جماعت کے وہ سربراہ تھے۔ ساتھی انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص کی پیشکش قبول کر لیں اور اس کے ساتھ چلے جائیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند اور مرضی کا ایک ساتھی اپنے ساتھ تیار کر لیا اور اگلے روز وہاں آ گئے جہاں شماس ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اسکندریہ جائیں گے۔ انہوں نے روانگی کا دن اور وقت طے کر لیا۔ اس دور میں نہر سویز نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے خشکی کے راستے بھی مصر جایا جا سکتا تھا اور اسکندریہ تک جانے کے لیے بحری راستہ بھی تھا۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ وہ لوگ کس راستے سے گئے، خشکی یا سمندر کے راستے۔ تاریخ نے اتنا ہی لکھا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شماس کی ہمراہی میں اسکندریہ پہنچ گئے۔ بیت المقدس سے اسکندریہ کا فاصلہ 500 کلومیٹر ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسکندریہ شہر کی شان و شوکت اور حسن و جمال دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے بے ساختہ کہا، شماس، میں نے ایسا شہر اور اتنی دولت کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی جس کی ریل پیل یہاں دیکھ رہا ہوں۔ مورخوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو دلچسپ بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔ وہ یوں ہے کہ انہی دنوں اسکندریہ میں ایک جشن منایا جا رہا تھا۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ کیسا جشن تھا، جس میں صرف شہر کے لوگ ہی شامل نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان بھی اس میں شامل تھا اور امراء، وزراء اور حاکم بھی اس میں شریک تھے۔ شاہ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور کشتیوں کے مقابلے بھی ہو رہے تھے۔ لوگوں نے بڑے ہی قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ شماس عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس جشن میں لے گیا۔ شماس نے عمر بن عاص کے لیے ریشمی لباس تیار کروا کے انہیں پہنایا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شاہی افراد اور حکام بالا میں شماس کو خصوصی پذیرائی حاصل تھی۔ اس روز اس جشن کی خاص تقریب منائی جا رہی تھی۔ لوگ ایک دائرے میں اکٹھا ہو گئے تھے۔ شاہی افراد کے لیے آگے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کے درمیان جو خالی جگہ تھی وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی۔ وہ بار بار گیند کو پوری طاقت سے اوپر کو پھینکتا تھا اور گیند اوپر جا کر زمین پر گرتی تھی۔ شماس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جب کبھی یہ جشن منایا جاتا ہے اس میں یہ تقریب ضرور منعقد ہوتی ہے۔ ایک آدمی آنکھیں بند کر کے گیند اوپر پھینکتا ہے اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس شخص کے ایک بازو پر گرے وہ شخص بادشاہ بنے بغیر مر نہیں سکتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گیند زیادہ تر زمین پر گرتی تھی اور اگر کسی آدمی پر گری تو اس کے بازو پر نہ گری، سر پر یا کندھے یا پیٹ پر گری۔ شماس چونکہ صاحب حیثیت اور مرتبے والا آدمی تھا اس لیے اسے آگے بیٹھنے کو جگہ ملی اور وہ عمر بن عاص کو بھی آگے لے گیا۔ گیند پھینکنے والے نے ایک بار پھر گیند اوپر کو پھینکی تو گیند عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بازو پر آ پڑی اور عمر نے گیند کو وہیں پکڑ لیا۔ شاہی خاندان کے افراد اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس شخص کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے تھے جس کے بازو پر گیند گری تھی۔ شماس نے اٹھ کر اعلان کیا کہ اس شخص کا نام عمر بن عاص ہے اور یہ مکہ سے یہاں آیا ہے۔ تماشائیوں میں کئی لوگ کہہ لگا کر ہنسے اور کسی کی بڑی بلند آواز آئی، یہ سب غلط ہے، عرب کا یہ بدو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں اٹھی، نہیں، ہرگز نہیں، یہ بدو مصر کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے عام لوگوں کی طرح دراز قد نہیں تھے۔ ان کا قد چھوٹا، سر بڑا، ہاتھ اور پاؤں کچھ زیادہ ہی بڑے تھے۔ ان کی بھویں گھنی تھیں اور منہ بھی کچھ زیادہ چوڑا تھا۔ داڑھی لمبی رکھتے تھے، سینہ تو خاص طور پر چوڑا تھا۔ یہ کسی دلکش آدمی کی تصویر نہیں بنتی، لیکن ان کی سیاہ چمکیلی آنکھوں اور چہرے پر بشاشت اور زندہ دلی کا تاثر رہتا تھا۔ غصے والی بات پر بھی انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ ان کا یہ جسم دیکھ کر اسکندریہ والوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ شخص ان کا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بید کو کوئی نہیں پا سکتا۔ کوئی بھی نہ سمجھ سکا، خود عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اشارہ ہے جو کچھ ہی عرصے بعد عملی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ اور آج جو لوگ اور شاہی خاندان کے جو افراد اس عربی بدو کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ انقلاب بھی دیکھیں گے کہ یہی عربی مصر کے بادشاہ کا تخت الٹ دے گا اور فاتح مصر کہلائے گا اور انہی لوگوں پر اس کا حکم چلے گا۔ گیند کی رسم ادا ہو چکی تھی اور گیند نے ان کے عقیدے کے مطابق فیصلہ دے دیا تھا
لیکن تماشائیوں کا ہجوم اس فیصلے کو منظور نہیں کر رہا تھا۔ اس رسم کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جس پر گیند گری اسے اسی وقت بادشاہ بنا دیا جاتا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ آنے والے وقت میں بادشاہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہجوم نے ہنگامہ بپا کر رکھا تھا۔ شماس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور انہیں وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا اور گھر لے گیا۔ 2-3 دن اور اسکندریہ کی سیر کروائی اور پھر بوقت رخصت 2000 دینار پیش کیے، جو عمر بن عاص نے کچھ پس و پیش کے بعد لے لیے۔ شماس نے عمر بن عاص اور ان کے ساتھی کے ساتھ اپنا ایک آدمی روانہ کیا اور اس سے کہا کہ انہیں بیت المقدس چھوڑ کر واپس آ جائے۔ ابن عبد الحکم لکھتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سے تو آ گئے، لیکن مصر اور اسکندریہ ان کے ذہن پر ایسا سوار ہوا کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ مصر میں جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ عمر بن عاص کی شخصیت اور جنگی فہم و فراست کی 1-2 جھلکیاں دیکھ لی جائیں تو داستان کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ یہ تو پہلی قسط میں بیان ہو چکا ہے کہ عمر بن عاص نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کس طرح اعتماد کیا اور انہیں جنگی امور میں اعلیٰ رتبہ دیا تھا۔ ہم آپ کو اس داستان کے اس دور میں تھوڑی سی دیر کے لیے لے جاتے ہیں جب ابو عبیدہ خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے اور رومی پسپائی کی کیفیت میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم کسی مارکے کو تفصیل سے بیان نہیں کریں گے ورنہ اصل داستان دھری رہ جائے گی۔ رومیوں کا مشہور جرنیل تو ہرقل تھا، لیکن ان کا ایک انتہائی چالاک، عیار اور مکار جرنیل اتربون تھا۔ اس کی عسکری فہم و فراست اور میدان جنگ میں نظروں کی گہرائی کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ ہرقل کا ہم پلہ اور ہم رتبہ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں طفل مکتب لگتا تھا۔ تاریخ حیرت کا اظہار کرتی ہے کہ مسلمان سپہ سالاروں نے اتربون کو کس طرح شکست دے دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور اب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاص کے جوہر دیکھ چکے تھے اور ان کی خوبیوں سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خالد بن ولید خطرہ مول لیا کرتے ہیں اور شجاعت میں دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں اور آگ میں بھی کود جاتے ہیں۔ جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو دھوکہ دینے کی پالیسی پر عمل کرتے تھے اور ان میں شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دو بدو مارکوں میں تو دشمن ان کے سامنے کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا اور انہوں نے ایسی مثالیں پیش کر کے دکھا دی تھی۔ رومی فوجیں شام سے پسپا ہوئیں اور فلسطین میں مختلف مقامات پر پھیل گئی۔ یہ رومیوں کی ایک چال تھی جو انہوں نے مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھ کر چلی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کسی ایک مقام پر حملہ کرے گا تو یہ تمام بکھری ہوئی فوج اس طرح اکٹھی کر لی جائے گی کہ مسلمان کے اس تھوڑے سے لشکر کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ بیت المقدس کی فتح لگا دی گئی۔ ان کے مقابل رومیوں کا انتہائی چالاک جرنیل تھا۔ وہ اس وقت اپنی فوج اجنادین کے مقام پر لے جا رہا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کی نفری اور جسمانی کیفیت دیکھی تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ کمک بھیج دیں کیونکہ مقابلہ اتربون سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام ملتے ہی اچھی خاصی کمک بھیج دی اور تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے عرب کے اتربون کو روم کے اتربون سے ٹکرا دیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اتربون جنگی کیفیت میں لومڑی جیسی چالاکی اور عیاری کو ایسی خوبی سے استعمال کرتا ہے کہ اپنے دشمن کو چکر دے کر بھگا دیتا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے، کچھ ایسے ہی اوصاف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھے۔ امیر المومنین کی بھیجی ہوئی کمک فلسطین عمر بن عاص کے پاس پہنچ گئی۔ عمر بن عاص نے یوں نہ کیا کہ ساری کمک اپنے پاس رکھ لیتے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اپنا لشکر 3-4 حصوں میں بٹ گیا تھا اور کسے کمک کی زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے 2 مقامات پر کمک بھیج دی اور کچھ اپنے ساتھ رکھی، لیکن جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ اتربون نے اپنی فوج قلعہ بند کر لی ہے اور چاروں طرف گہری خندق کھود رکھی ہے۔ عمر بن عاص نے دیکھ لیا کہ محاصرہ کیا تو بڑا ہی لمبا ہو جائے گا،
اور ہندق کی وجہ سے یہ قلعہ سر کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت ہی دشوار ضرور ہوگا۔ طریقہ ایک ہی ہے کہ اب ان کو دھوکے میں لایا جائے۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 2 ایلچی اتربون کی طرف بھیجے، جن کے لیے ہدایت یہ تھی کہ وہ اتربون کے ساتھ صلح کے معاہدے کی بات چیت کریں تو وہ یقیناً نہیں مانے گا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قلعے کے اندر اچھی طرح دیکھیں کہ یہ قلعہ کس طرح سر کیا جا سکتا ہے اور رومیوں کی فوج کی نفری کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد صلح نہیں تھا بلکہ جاسوسی تھا۔ دونوں ایلچی گئے اور بات چیت کر کے واپس آ گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے اپنے ذہن کے مطابق پوچھنا شروع کیا کہ انہوں نے کیا چیز دیکھی تھی، یہ بات کی تھی، اتربون کے اس سوال کا کیا جواب دیا تھا، اور تم لوگ دیکھ کر آئے کیا ہو؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ 2 ایلچی نکمے ثابت ہوئے ہیں اور وہاں اتربون سے مرعوب ہو کر آئے ہیں، اور انہوں نے جاسوسی پوری طرح کی ہی نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا کہ وہ خود ایلچی بن کر جائیں گے اور یہ ظاہر ہونے ہی نہیں دیں گے کہ مسلمانوں کے اس لشکر کے سپہ سالار وہی ہیں اور ان کا نام عمر بن عاص ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ پکڑ کر قتل کروا دے گا یا کال کوٹری میں پھینک دے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیس بدلا اور اپنے سالاروں سے رائے لی اور ان کی رائے کے مطابق اپنے بحروپ میں کچھ تبدیلیاں کی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔